درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور ہی ہمارے لیے جب نمونہ حیات ہیں تو کامیاب ہو جاتا ہے وہ شخص جو حضور کی سنت مطہرہ کو اپناتا ہے، یعنی حضور کے بولنے جیسا بولنا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور کیسے مہمان نوازی کرتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے۔ جب کوئی امتی حضور کی اتباع میں حضور کی سنت پہ کامل اور اکمل عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں آپ احباب اس اسٹیج سے سنتے رہتے ہیں، تو ایک خیال آیا کہ میں کیوں نہ آپ کے سامنے یہ ایک حضور کی اخلاق کا، حضور کی سیرت کا پہلو بیان کروں کہ حضور پاک خطاب کیسے کرتے تھے۔ حضور پاک خطاب کیسے کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہم آگے لے کے چلیں گے کہ نبی پاک کے جو خطبے، جو آپ کا خطاب، وہ جو مٹیریل جیسے آج کل ہوتا ہے نا جی خطبات فلاں فلاں خطیب کے خطبے، تو حضور سب خطیبوں میں سے سب سے بڑے فصیح اور بلیغ خطیب۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے جو خطیب ہیں ان کے خطبے صرف دنیا تک محدود ہیں، اور حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن انا اول خطیب اذا سکتوا، جب وہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوں گے میں وہاں پہلا خطبہ دینے والا ہوں۔ تو حضور دنیا میں بھی خطیب اعظم اور حضور آخرت میں بھی خطیب اعظم، اور حضور خطیب اعظم ہے اس معنی میں کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی کی خاص طاقت عطا فرماتا ہے، یعنی ہر نبی اپنی بات ڈیلیور کرنے میں اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا تھا، زیادہ نبی کے پاس بلاغت ہوتی تھی، ہر نبی کے پاس زیادہ فصاحت ہوتی تھی، ہر نبی اپنی بات بیان کرنے میں بڑی آسانی سے اپنی گفتگو کر لیتا تھا، لیکن ان سب سے بڑا خطیب آمنہ کا لال میرا اور آپ کا نبی ہے۔ سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انداز گفتگو کو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں نہیں کہ حضور جب خطبہ دیتے تھے، جو مجلس سجی ہوتی تھی، تو سب سے پہلے وہ انوائرمنٹ کیا ہوتا تھا، وہ انداز کیا ہوتا تھا، سامعین کیا کرتے تھے اور خطیب کیسے بولتا تھا۔ ان عائشہ صدیقہ فیفہ طیبہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی یہ روایت ہے، بخاری اور دیگر صحاح کے اندر روایت ہے کہ ان النبی کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاه، حضور جب بات کرتے تو اتنی رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے کہ اگر کوئی آپ کے لفظوں کو گننے والا گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ اپنے بابا حضرت مولا المومنین والمسلمین مولا علی سے حضور کی مجلس کا وہ ماحول بیان کرتے ہیں کہ جب حضور گفتگو کرتے تو حضور کی مجلس کے جو سامعین ہوتے ان کا کیا انداز ہوتا۔ امام حسین فرماتے ہیں سألت ابی عن سیرت النبی فی جلسائی، میں نے ایک دن اپنے بابا سے پوچھا، بابا جان کوئی حضور کے یاران باوفا کی مجلس اور حضور کے کسی خطبے کی بات مجھے بتائیں۔ فقال، میرے مولا کائنات مولا علی بولے، فرمایا وَكَانَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا رَجَا ثَوَابَهُ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَتْرَكَ جُلَسَاءَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِندَهُ الْحَدِيثَ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِندَهُ أَنصِتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ حدیثهم عندهم حدیث اولهم۔
میرے مولا کائنات نے فرمایا او میرے بیٹا، جب اللہ کا نبی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کبھی بھی فضول بات نہیں کیا کرتے تھے جب تک کہ آپ کو یہ امید نہ ہو کہ میں جو بات کروں گا یہ بات ثواب والی بات ہوگی۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَتْرَكَ جُلَسَاءَهُ، جب حضور گفتگو شروع فرماتے تو آپ کی مجلس کے جو سامعین ہوتے کَأَنَّمَا أَنَارُ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، ان کے سر بارگاہ رسالت میں اس طرح ادب سے جھکے ہوتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر سر ہلائیں گے پرندہ اڑ جائے گا۔ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَ الْحَدِيثِ، جب حضور چپ ہوتے تو کسی نے بولنا ہوتا تو پھر بولتا۔ حضور کے سامنے کوئی بھی ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹتا تھا۔ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ، جب کوئی ایک بندہ گفتگو شروع کرتا باقی سب خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا تو پھر دوسرا کوئی بولتا۔ يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ۔ حضور کا انداز کیا تھا؟ جب صحابہ حضور سے کلام کرتے بات کرتے تو اگر صحابہ کسی بات میں مسکرا رہے ہوتے حضور ان کی دلجوئی کے لیے وہ بھی مسکرانے لگ جاتے، اور اگر صحابہ کوئی بات کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کرتے، تعجب کا اظہار کرتے تو حضور بھی ان کی دلجوئی کے لیے تعجب کا انتظار کرتے۔ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَلْجِبُونَهُمْ، اللہ کے نبی کے پاس اگر کوئی باہر کا بندہ آ جاتا، مسافر جو آپ کی عظمتوں اور شانوں سے واقف نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ سوال کرنے میں بڑی تلخی کر دیتا، بعض اوقات وہ بڑی سخت اور کڑوی بات کر دیتا، اللہ کا نبی اس کی بات سن کر صبر کرتے اور بالکل آپ محسوس نہ ہونے دیتے اس بندے کو کہ یہ بات حضور کو بری لگی ہے، یہاں تک کہ صحابہ خود اجنبیوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے، کہتے آؤ حضور سے پوچھ لو، حضور سے پوچھ لو، حضور سے پوچھ لو، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا۔ اب آپ حالانکہ بادشاہوں کے درباروں کا پروٹوکول تو یہ نہیں ہوتا ہے، بادشاہوں کے جو آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے بادشاہ سے دور رہیں، اس سے کلام نہ کریں، اس سے سوال جواب نہ کریں۔ جو آگے وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی اس معاملے کو نپٹا دیں، بڑی مشکل سے کسی کی پیشی ہوتی۔ اور یہاں کیا ہوتا، جب کوئی اجنبی آتا، جب صحابہ سمجھتے کہ شاید اس کے دل میں ہماری بات نہ اتر سکے، وہ خود کہتے تجھے حضور کے پاس نہ لے جائیں۔ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سخت لہجے میں سخت انداز، بھئی ایک اجنبی ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے، دیہاتی ہے، معلوم ہی نہیں ہے حضور کی عظمت و شان، تو وہ سخت سوال کرتا، حضور بڑا صبر فرماتے۔ وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مَن مُكَافِي، توجہ سے سنیے گا، اللہ کے نبی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ حضور کے منہ پر حضور کی کوئی تعریفیں کرے، یہ بڑی عام بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ہاں بطور شکریہ کہ کوئی بات کہہ دیتا تو حضور خاموش ہو جاتے، لیکن یہ ایک وہ ہے کہ عام معاملات میں جس طرح نجی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں تو اگر کوئی ہوتے ہیں نا بعض لوگ، یہاں اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے کہ اگر کوئی آنے والا چاپلوسی کیسے اندازے میں بات کر رہا ہوتا تو چونکہ حضور اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہوتے تو وہ اس وجہ سے پسند نہ کرتے، وگرنہ یہ بھی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ جب دشمن میرے نبی کی بے ادبی کر رہے ہیں اور حجب کر رہے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں اٹھ میرے حسان کھڑا ہو اور انہیں میری طرف سے جواب دے، اور پھر حضرت جابر حضور کو دیکھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو یہاں بے جا ویسے ہی جو چاپلوس لوگ نہیں ہوتے تو حضور یہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہاں اگر کوئی بیان حق کرتا، کوئی کسی کافر کا رد کرتے ہوئے حضور کی شانیں بیان کرتا، کیونکہ باقیوں کے لیے اگر کوئی بات کرو تو ممکن ہے کہ وہ اس کے اندر وہ چیز نہ ہو، اس کے اندر وہ تعریف نہ ہو، اس کے اندر وہ کمال نہ ہو، تو منع ہے کہ اس کے سامنے یہ چیز نہ کر، جھوٹ بنے گا۔ کئی دفعہ ہمارے سامنے لوگ ایسے القابات ذکر کرتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہماری کوئی منہ پہ بیٹھ کے میرے سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ جی، آپ نے کئی جگہ دیکھے کہ ان کی کوئی تعریف شروع کرتے کہتے بیٹھ جا نیچے خاموش، حضور کی بات کرو، ان کا کوئی نعرہ لگائے فرماتے بھائی اللہ نبی کے نعرے لگاؤ، ہمارے نعرے چھوڑ دو۔ تو اب وجہ کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری دفعہ لوگ
اس نے زن رکھتے ہوئے ایسے تعریفی کلمات اور القابات لگا دیتے ہیں کہ بندہ سمجھتے یار یہ تو میرے اندر چیزیں نہیں ہیں. تو یہ انسان کے اندر ایک جو ہے نا کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی روحانی طور پر بڑی قاتل اور کلر قسم کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس لیے صوفیات ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ ممکنہ طور پر جو بندہ بات کر رہا ہے، کیا پتا وہ یا جان بوجھ کر یا مغالطے میں وہ جھوٹ بول رہا ہو. جی قریشی صاحب اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، ایسی تقریر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جھوٹ ہے، کئی ہزاروں خطیب موجود ہیں. لیکن کائنات میں ایک ایسا سین ہے، ایک ایسا عظیم ہے، ایک ایسا با کمال ہے کہ دنیا کا جو بھی کمال ان کے لیے بیان کیا جائے، بیان کم پڑ جائے گا، حقیقت میرے مصطفیٰ کی زیادہ ہوگی. اس لیے کہ کائنات کے اندر کوئی خیر، کوئی کمال، کوئی عظمت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو میرے رب قدیر نے میرے تیرے نبی کو وافر و کامل و اتم درجے میں عطا نہ کی ہو. لیکن حضور امت کی تربیت فرماتے ہوئے یہ بھی انداز تھا کہ اگر کوئی ویسے ہی باتیں شروع کرتا آپ پسند نہ فرماتے. لیکن اگلی بات وَلَا يَقْتَوْ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْتَعُوا بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ. حضور کسی کی بات کو نہ کاٹتے. ہاں اگر کوئی حد سے زیادہ گزرنے لگتا یا کوئی غلط بات کرتا حضور اسے روک دیتے یا وہاں سے اٹھ کے تشریف لے جاتے. اللہ کا نبی کس طرح سے کلام فرماتے سنیے سنیے. میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ یسترد سردکم ھذا یتکلم بکلام بینہ فصل یحفظہ من سمعہ. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگو اللہ کا نبی جس طرح تم تیز تیز باتیں کرتے ہو اس طرح وہ تیز تیز نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ حضور رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر یوں بولا کرتے کہ یحفظہ من سمعہ. وہ جو ان کی بات سن لیتا اسے وہ یاد بھی کر لیتا. ایک اور حدیث میں ام المومنین فرماتی ہے کان کلام رسول اللہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. حضور رک رک کر بات کرتے، جو بات آپ کرتے سننے والا اسے سمجھ لیتا. اور پھر میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم کے نواسے حضرت حسن بن علی آپ فرماتے ہیں سألت خالی ہند بن ابی حالہ. میں نے ہند بن ابی حالہ جو میرے خالو لگتے ہیں، سبحان اللہ کی آواز ہے نا، میں نے ان سے سوال کیا کانا وصفا. اور اگر کوئی صحابہ میں حضور کی صفتیں بیان کرنے میں ماہر تھا تو یہ تھے. ایک دن میں نے ان سے کہا خالو فقلتو صف لی منطق رسول اللہ. او میرے خالو مجھے بتاؤ میرا نبی میرے نانا کی بولی کے بارے میں تم کیا بولو گے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام حسن کو پتہ نہیں کہ میرے نانا کیسے بولتے ہیں، لیکن ایک بندہ ماہر ہے نا لفاظی میں، جملے بولنے میں. وہاں فرماتے ہیں اچھا پھر چلو جی حضور کی بولی کے بارے میں آج سمجھائیں. پھر حضور کیسے بولا کرتے تھے. قال کان رسول اللہ متواصل الاحزان. فرمایا اللہ کا نبی ہمیشہ آخرت کے غم میں ڈوبے رہتے، دائم الفکر. اللہ کے حبیب ہر وقت غور و فکر میں رہتے. لیست لہو راحہ، کبھی ایک لمحہ بھی آپ کا فارغ نہ گزرتا. طویل سکتے بڑی بڑی دیر خاموش بیٹھے رہتے. ولا یتکلم فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے حضور کوئی کلام نہ کرتے. ویتکلم بجوامع الکلم، حضور جوامع الکلم سے گفتگو فرماتے. یہ جوامع الکلم کیا چیز ہے؟ جملے تھوڑے بولو مانے زیادہ مل جائیں. یعنی ایک بات سمجھانی ہو اس کے لیے کلام تھوڑا ہو، مفہوم و مضمون زیادہ بیان ہو جائے. کلامہ فصل، حضور کا کلام ٹھہر ٹھہر کے ہوتا. لا فضول ولا تقصیر، نہ ہی طویل ہوتا نہ ہی اتنا چھوٹا کہ کوئی حاجت مند یہ چاہے کہ حضور اور سمجھائیں، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی چند جملوں میں اللہ کا نبی
نبی وہ بات سمجھا دیتے، لیس بالجافی ولا المہیمن، اللہ کا نبی نہ زیادتی کرنے والے نہ کسی کو ذلیل کرنے والے، وکان یعظم النعمہ وان دقت لا یضم منها شیئا، اللہ کا نبی اللہ کی چھوٹی نعمتوں کو بھی اللہ کی حبیب قدر فرماتے تھے، کبھی کسی نعمت کی مذمت نہ کرتے اور کبھی کسی نعمت کی مذمت نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہی سوال حضرت ام معبد سے ہوا، حضور کی بولی کیسی تھی؟ قالت آپ نے فرمایا علو المنطق، اے حضور کی بات میٹھی ہوتی، فصلا لا نظیر ولا حذر، رک کر بولتے، نہ بے فائدہ گفتگو کرتے نہ بےہودہ اور یعنی گفتگو کرتے۔ کانا منطقو حضرات النظم یتحدرنا، حضور کی بولی کیا بولی تھی کہ حضور جب بولتے تھے یوں لگتا تھا اے موتیوں کی لڑی ٹوٹی ہے، موتی گر رہے ہیں۔ ہجے تو میرا دل بری نہیں تکیا، او جن ویک کے چل شرماوے، ادی راتی او دی چڑیا وے، او جد مکھ تو نقاب ہٹاوے، جگر سونا ول زلفاں دے کھولے، تے راہی راہ بھول جاوے، تے جے پھس جاوے جہان دا پنچھی، انہوں اڈنا یاد نہ آوے۔ توجہ، جگر سونا قدم ٹکاوے، تے دھرتی لف 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 جاوے، آزم اے ہو جئی عظیم جوانی، او جنی وچ تحریر نہ آوے۔ حضور جب بولتے تو بولی کیسی ہوتی؟ بولیے میٹھی۔ حضور کیسے بولتے؟ میٹھا ہوئے مٹھیاں بولیاں بولن والا، مٹھیاں بولیاں۔ حضور کیسے بولتے؟ بھائی یہ احساس دینا ہے، چونکہ میرا موضوع آگے بڑا طویل ہے، وقت تھوڑا ہے، میں آگے بڑھوں گا۔ حضور کیسے بولتے ہیں؟ میٹھا کلام کرتے ہیں۔ اچھا، اب حضور کا انداز خطابت پھر کیا ہوتا؟ یہ بات ذرا سمجھیے۔ ہمیں آج ایک خاص انداز سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بجی گل اولیاں ٹیلی آکی دی کمنٹری دی طرح ہوئے، تے بھئی اے دیکھو نا جی، اے خطیب ہے نا، اے جڑا میٹھی میٹھی گل کھلے اے خطیب ہے۔ آپ اسی خطیب سے سوال پوچھ لیں کہ بھائی جان ذرا حضور کے خطبے کو بیان کریں، حضور کیسے بولتے تھے؟ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضور کا خطبہ کیسے ہوتا۔ دو جملوں میں ایک لفظ بول رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور کا خطبہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ کا کلام ہوتا ویسے آپ کی باڈی لینگویج ہوتی۔ نہیں سمجھے آپ؟ یوں سمجھاؤں، جب حضور بات جہنم کی کر رہے ہوتے تو آواز میں گرج ہوتی، جب گناہوں سے ڈرا رہے ہوتے تو چہرے پر غضب کے آثار ہوتے، آنکھیں سرخی مائل ہو جاتی، اور جب حضور بولتے تو آپ کی آواز مسلسل بلند ہوتی جاتی۔ اسی طرح جب حضور غیرت ایمانی کی بات کرتے، جہاد کی بات کرتے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی وہ دھیمے لہجے میں بولتے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنے جوش سے بولتے تھے
کہ سننے والا یوں لگتا تھا ابھی اٹھے گا اور میدان میں اپنی جان قربان کر دے گا. قوت سے بولتے, کبھی آنکھ کی انگلی لہراتی, کبھی اشارہ کرتے تو ہاتھ کھل جاتا, کبھی کوئی بات کرتے تو ہاتھ کی مٹھی بند ہو جاتی, کبھی دائیں دیکھ کر گفتگو فرماتے, کبھی بائیں دیکھ کر گفتگو فرماتے. جب جنت کی بات ہو رہی ہوتی تو لہجہ ہلکا ہو جاتا, سبحان اللہ کی آواز آ جائے نیا. جب ترحم کی بات ہو رہی ہوتی انداز دھیما ہو جاتا. لیکن وہی اللہ کا نبی جب جہاد کی بات کرتے تو آواز میں روب دبدبا آ جاتا, اس طرح سے کہ سننے والا چاہے کتنا دور کیوں نہ بیٹھا ہو, جتنا پہلی صف والے تک آواز جاتی اتنی آخری صف والے تک آواز جاتی. عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ بلند اور جہیر الصوت ہو, بلند آواز سے بات کرے تو سامنے والے کے کانوں پر بوجھ پڑتا ہے, سامنے والے کے کانوں پر بوجھ پڑتا ہے اور وہ تنگ ہوتا ہے. آخر والا وہ کہتے چلو ٹھیک ہے میرے تک آواز پہنچی, لیکن یہ حضور کا معجزہ تھا. حضور بلند آواز سے بھی بولتے تھے, جتنا آخر والا معزوز ہوتا تھا اتنا پہلی صف والا معزوز ہوتا تھا, جتنا پہلی صف والا معزوز ہوتا اتنا آخری صف والا معزوز ہوتا. ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا سنا گیا کہ حضور کوئی بات کر رہے ہو تو کسی دعائیں پوچھے ہو حضور کیا آپ نے, کیونکہ ہر ایک کو میرے نبی کی بات سمجھ آتی. اور پھر ہوتا کیا, اگر حضور تقریر فرماتے اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا, حضرت انس فرماتے ہیں حضور جب سلام کرتے اذا سلم ثلاثا سلم ثلاثا, جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے. کیا مطلب, پہلا سلام اگر کسی کو متوجہ نہیں کر سکا پھر سلام کر دیتے, اگر پھر سلام متوجہ نہیں کر سکا آپ پھر سلام کرتے. اسی طرح اگر کسی کو ضرورت پڑتی تو حضور ایک بات کو بغیر کہے 3 مرتبہ دوہرا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عباس, آپ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, حضور خطبہ عطا فرما رہے تھے اور حضور اتنے جوش سے خطابت فرما رہے تھے کہ حضور کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے اور پھر اتنے جوش سے آپ کا کلام جاری تھا کہ آپ کے وجود اقدس کے اس کیفیت کی وجہ سے منبر ہل رہا تھا. اور ایک جگہ تو جب حضور نے جوش خطابت میں جملے ارشاد فرمائے مجھے یوں لگا کہ کہیں یہ منبر گر نہ جائے. اب میں آپ تمام لوگوں کو تھوڑی سی دعوت فکر دینے لگا ہوں. یہ جو بعض وہ میٹھی میٹھی لوگ ہیں نا, تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں وہ جی سپیکر بھی سامنے ہوتا ہے پھر مولوی چیخیں کیوں مارتے ہیں, یہ مولوی جوش میں کیوں بولتے ہیں. تو اب سمجھ آئیے مولوی جوش میں کیوں بولتے ہیں. حقیقت یہ ہے آپ میں سے بھی ہر بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ حق پر ہو, توجہ, جب وہ حق پر ہو اپنی بات سچی کر رہا ہو, اس کے اندر قوت بھی ہو اور اس کے اندر غیرت بھی ہو. آپ چیک کر لے اپنے آپ پہ, ہر بندہ آزمائے, بندہ گل سچی کر لے ہوئے بھی حق تے بزدل بھی نہ ہو اور بغیرت بھی نہ ہو, تو ایسا بندہ جب سچ بات کسی مجمع میں کر رہا ہوگا ایٹومیٹکلی اس کی آواز بلند ہوتی جائے گی. آپ کئی دفعہ دیکھتے ہو تھانے کچہری میں جب بندہ حق پہ ہو نا تو جڑے ہوندے نا 2 نمبر تو انہاں دی آواز نہیں نکلتی, وہ پولیس والے نے بول ایسے تو جڑا بندہ کھڑا ہو تو سب 5 باری آتے ہیں اولیاں بول گیا وہ نہ جینا میں سچی گل کر رہے ہیں, نہ جینا میں سچی گل کر رہے ہیں. پتہ چلا بندہ منافق نہ ہو, بے غیرت نہ ہو, تو وہ جس طرح کا کلام کرتا ہے اسی طرح کا اس پر اثر اور کیفیت وارد ہوتی ہے. تو اب بندہ بات کر رہا ہو جہاد کی, بات کر رہا ہو ناموس رسالت کی, بات کر رہا ہو عقیدہ ختم نبوت کی, بات کر رہا ہو عظمت و شان رسالت کی, بات کر رہا ہو عالم اسلام کے تغلب کی, بات کر رہا ہو دین کے تسلط کی, تو اس وقت اس کا لہجہ دھیما نہیں اچھا لگتا, اس وقت اس کا لہجہ گونجدار بلند اور جہیر الصوت اور اس کی آواز کے اندر شدت ہی مزہ کرتی ہے, تاکہ پتہ لگے کہ یہ بندہ نہ بے غیرت ہے اور نہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں اب ڈالا جا رہا ہے نا کہ جی وہ جی بس لے گل ہوئے نا جی تو سانو مزہ دیں, یہی مزے لیتے 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 آج امت اس نیٹ پر پہنچ چکی ہے کہ ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو چھین دیا گیا, جذبہ جہاد کو نچوڑ دیا گیا. میں اس مسئلے پہ کئی دفعہ تقریر کر چکا, لیکن افسوس کہ میری باتوں کو شدت پسندی میں معمول کیا جاتا ہے. میں آپ کو عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ عالم کفر
مسلمانوں کے اندر بڑی خاص پوری حکمت کے ساتھ، پوری تدبیر کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ان کی جو سب سے مضبوط اقدار ہیں وہ ان سے چھین رہا ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی قدر کیا ہے کہ وہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ لہذا آج ایک پوری قوت کے ساتھ طرح طرح کے اعتراضات حضور کی ذات پر وارد کر کے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، تاکہ اپنے نبی کے ساتھ جو والہانہ عشق اور محبت کا جذبہ ہے وہ جذبہ ان سے کیا ہو، ختم ہو۔ نمبر 2، جو عالم کفر ڈرتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا، وہ تبلیغیوں کے چلوں سے نہیں ڈرتا۔ اگر کافر کسی مسجد سے ڈرتا ہوتا، پورے امریکہ میں، اسرائیل میں، دنیا کے کسی کافر ملک میں مسجد نہ ہوتی۔ اگر کوئی کافر داڑھی سے ڈرتا ہوتا تو دنیا کے کسی سخت، یعنی امریکہ، یورپ اور کسی ملک میں مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہ ہوتی۔ اگر کوئی کافر اور مسلمانوں کی تبلیغ سے ڈرتا، مسواک سے ڈرتا، ان کی پگڑی اور ان کے جبے سے ڈرتا، تو کبھی بھی ان تبلیغی جماعتوں کو اسرائیل میں، ان تبلیغی جماعتوں کو یوکے میں، ان تبلیغی جماعتوں کو یورپ میں، ان تبلیغی جماعتوں کو امریکہ میں، کبھی بھی ان کو وہاں نہ جانے کی اجازت ہوتی، نہ وہاں گفتگو کرنے کی، نہ وہاں مرکز بنانے کی اجازت ہوتی۔ حالانکہ آپ حیران ہو جائیں، کیا ہماری تبلیغی جماعت اور کیا دوسروں کی تبلیغی جماعت 2024 کا ان کا جو سالانہ آڈٹ رپورٹ آپ چیک کریں، نیٹ کے اوپر موجود ہے، جو یوکے کا ملک ہے، اس یوکے کے ملک کی طرف سے 2 سالوں میں ہماری تبلیغی جماعت دعوت اسلامی کو 1 ارب سے زیادہ فنڈ دیا گیا، 1 ارب سے زیادہ فنڈ۔ میں اب تمام لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کافر ملک اور مسلمان تبلیغی جماعتوں کو فنڈ وائے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعتیں صرف ایک نقطے پہ فوکس رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ماننے والوں کو کیا سمجھاتے ہیں؟ جو مرضی ہو جائے، ہم نہ احتجاج کریں گے، نہ ہم ریلی نکالیں گے، نہ ہم مارچ کریں گے، نہ ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اگر کوئی گستاخی رسول ہو جائے تو کہتے ہیں گستاخوں کو یوں شکست دیں گے، ہم حضور پہ درود زیادہ پڑھیں گے۔ اور ابھی بعض یورپین ملکوں کے اندر حضور کی گستاخیاں کی گئی، انہوں نے وہاں مسجدیں بنا کے بڑے بڑے بینر لگا کے لوگوں کو اس طرف لگایا، کہتے ہیں کہ انہوں نے گستاخیاں کی، ہم نے مسجدیں بنا کر وہاں حضور کی تعریف شروع کر دی۔ بھائی جان، یہ جو عالم کفر ہے، اگر یہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے تو 2 چیزوں سے ڈرتا ہے۔ نمبر 1، ان کی اس والہانہ عشق و محبت کے جذبے سے، کہ جس عشق کے جذبے میں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی طرف اشارہ کرے گا تیرا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ عالم کفر ایک اس جذبے سے ڈرتا ہے، اور دوسرا عالم کفر ڈرتا ہے جذبہ جہاد سے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ جذبہ جہاد، یعنی وہ جذبہ کہ جس کے تحت ایک نوجوان تیار ہو کہ جب میرے دین کے لیے، میرے نبی کے لیے، میرے وطن کے لیے ضرورت پڑی تو میں نہ جان دیتے ہوئے ڈروں گا، نہ جان لیتے ہوئے ڈروں گا۔ یہ ایسے ہی قوموں کی عزتیں نہیں ہوتی ہیں۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایران کی ایک بوڑھی ماں، اس کا فوجی بیٹا گھر آیا، دروازہ لاک کر دیا، شور پڑ گیا محلے میں، بیٹے کو سخت سست کہہ رہی ہے۔ کسی بندے نے موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو بنائی، اس کا ترجمہ فارسی میں آپ اردو میں کر کے دیکھیں، میں نے بھی سنا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے ادھر جنگ جاری ہے، کافر ہمارے وطن پہ حملہ آور ہیں، تو گھر کیوں آیا ہے؟ بوڑھی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے تو اپنے گھر کیوں لوٹ کے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ماں مجھے میرے کمانڈر نے چھٹی دی ہے کہ میں گھر رات گزاروں سویرے۔ کہتی ہے نا، وہ جو باقی باہر رات گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم میں تجھے گھر میں نہیں گھسنے دوں گی، جا جہاں باقی راتیں گزار رہے ہیں وہاں تو رات گزار کیا۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے سے عالم کفر ڈرتا ہے کہ مسلمانوں کی تربیت اس نہج پہ نہ ہو۔ میں آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کر رہا ہوں، ان جماعتوں کو امریکہ میں، ان جماعتوں کو یورپ میں نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ فیس بک پہ ان کا فوٹو لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو کہتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ، جو کہتے ہیں الجہاد ماذن اللہ یوم القیامہ۔ یہیں سے میرے مسلمان بچوں، میرے نوجوان دوستو، سمجھ جاؤ عالم کفر اگر ڈرتا ہے تو وہ کس سے ڈرتا ہے؟ جذبہ، پھر بولیے کس سے ڈرتا ہے؟ جذبہ۔ اور یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا، او جی امریکہ اتنا طاقتور فوجی قوت ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے غالب آ جاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہوتی ہے؟
کہ میرے نبی نے جو فرمایا تھا موت کا خوف میری امت دل سے نکال دے گی، میرے آقا نے فرمایا میرا وعدہ رب نے مجھ سے کیا ہے کہ باہر کے دشمن کو میں اپنی امت پہ کبھی مسلط نہیں ہونے دوں۔ بس یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام مذہبی رہنماؤں کا ہے۔ مجھے یقین ہے میری مسجد میں میرے خطبے سننے والا وہ بے عمل ہو سکتا ہے، لیکن میرا مستقل سننے والا وہ کبھی نبی علیہ السلام کے غداروں سے یاری لگانے والا نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ ہم ہر وقت جہاد کی بات کرتے ہیں۔ اب سوال ہے نا، میرا یہ سوال ہے، 500 بندہ تبلیغی جماعتوں کا ایک ملک میں جاتا ہے، دوسری طرف ہم جیسے علماء اگر ویزے کے لیے اپلائی کر دیں پکا تھپا، پہلا سوال پوچھتے ہیں، ہماری طرف ای میل آتا ہے، ہاں جی بتائیں قانون تحفظ ناموس رسالت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ایسا کیا کہنا ہے؟ ایسا کہنا ہے من سب نبیان فقتلوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر بات ادھر سے چل پڑی تھی۔ تو یہ بھی ایک تربیت کی جاتی ہے لوگوں کی کہ دیکھیے جیسے ہمارے حضرت صاحب دھیما دھیما بولتے ہیں نا، تو بس یہی سنت کا طریقہ ہے۔ نہ ہر جگہ دھیما لے جا حضور کا نہیں ہے۔ جب حضور بات کرتے جہنم کی، جب حضور بات کرتے آخرت کی، جب حضور بات کرتے جہاد کی، جب حضور بات کرتے اللہ کی عظمت کی، جب حضور بات کرتے اسلامی غیرت کی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کے ہاتھ لہراتے کبھی دائیں کبھی بائیں، اور اس طرح جوش سے حضور خطاب فرماتے کہ ممبر ہلنے لگتا، ہمیں یوں لگتا کہ حضور کہیں ممبر نیچے نہ آ جائے، اتنا حضور جوش میں بولتے۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دھیما لے جاؤ حضور کا یاد ہے، یہ جوش والا جذبہ کیا نہیں یاد؟ یہ جوش والا خطبہ کیوں نہیں یاد؟ کیا یہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو میرے نبی کا خطبہ، سبحان اللہ کی آواز۔ اب میرے حضور کے خطبے میں چلیے میں سلسلہ آگے چلاؤں گا، حضور کے خطبات کو بیان کروں گا۔ تو میں پہلا خطبہ بیان کرتا ہوں حضور کا، فرسٹ خطبہ۔ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کتنی محنت کے ساتھ یہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے سامنے یہ لے کر آتے ہیں۔ بیہقی نے دلائل النبوہ میں، ابن شام نے سیرت میں، فتح الباری کے اندر، حافظ ابن حجر نے زاد المعاد کے اندر، ابن قیم نے، اسی طرح ابن کثیر نے در منصور میں، امام جلال الدین سیوطی نے، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضور کا پہلا خطبہ ذکر کیا ہے۔ میرے آقا مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے نبی نے وہاں جو صحابہ کو پہلا خطبہ دیا، وہ خطبہ کیا ہے؟ قال ایھا الناس، حضور نے فرمایا او لوگو فقدموا لانفسکم تعلمون، تم اپنے اعمال آگے بھیجو، تم ضرور جان جاؤ گے، واللہ لیسعقن احدکم ثم لیدعن غنمہ لیس لہا راع، اللہ کی قسم تم میں سے ہر ایک کو گرجدار آواز کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر وہ اپنی بکریوں کو اس حال میں چھوڑے گا کہ ان کو کوئی چرانے والا نہیں ہوگا۔ ثم لیقولن لہ ربہ، پھر اس کا رب ضرور اسے پوچھے گا، ولیس لہ ترجمان ولا حاجب یحجبہ دونہ، جب اللہ اس سے بات کرے گا تو اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا، رب ڈائریکٹ اپنے بندے سے سوال کرے گا، الم یأتک الرسول فبلغک وآتیتک مالا وافضلت علیک، او میرے بندے کیا تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا اور اس نے تجھے تبلیغ نہیں کی تھی، میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا، اور کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے تجھ پر میں نے تجھے فضل و کرم نہیں عطا کیا تھا؟ فما قدمت لنفسک، اب بتا وہ مال بھی تھا، نبی کی تعلیم بھی تھی، نبی کی تربیت بھی تھی، تو پھر اپنے لیے تو کیا بھیج کے آیا ہے؟ فلینظرن یمینا وشمالا فلا یرا شیئا، پھر وہ دائیں اور بائیں دیکھے گا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ثم لینظرن قدامہ فلا یرا غیر جہنم، پھر وہ سامنے دیکھے گا اسے جہنم نظر آئے گا، جہنم کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ فمن استطاع ان یقی وجهه من النار ولو بشق من تمرہ فلیفعل ومن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ فإن بها تجزى الحسنہ۔
اشر امثالها اللہ فإن بها تجزى الحسنة اشر امثالها الى 700 ضعف. میرے نبی نے فرمایا تم میں سے جتنی جس کی طاقت ہو وہ اپنے آپ کو آگ کے جہنم کے عذاب سے بچائے، چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے. اور اگر کسی کے پاس رب کی راہ میں خرچہ کرنے کے لیے مال و دولت نہ ہو تو پھر وہ بات چنگی کر لے، اس لیے کہ اچھی بات کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، اور نیکی کا اجر کم از کم 10 ہے. یعنی نیکی 1 کرو گے کم از کم 10 گنا ملے گا. الی 700 ضعف. اور صرف 10 محدود نہیں، یہ بڑھتا بڑھتا کبھی 700 گنا تک بھی بڑھ جائے گا. یہ پہلا خطبہ کیا کیا جی بولیے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا. اس کے علاوہ دوسرا خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد جو حضور کے خطبات کی ایک پوری سیریز ہے، پوری مجلس ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ اسی کو آگے چلاؤں گا اور بڑھاؤں گا کہ میرے نبی پاک نے کس انداز سے اپنے یاران باوفا کی تربیت کی ہے. آج ایک خصوصی 2 اعلانات ہیں جس کی وجہ سے تقریر یہیں پہ مکمل کرتا ہوں. وہ جو پورے چکے خطبہ جب تک بیان نہ ہو تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا، آدھ میں چھوڑنا پڑے گا، اور وقت نماز کا بھی قریب ہو رہا ہے. تو پہلا اعلان تو یہ ہے جی کہ انتہائی افسوس سے یہ اعلان ہے کہ درگاہ عالیہ گولڑا شریف صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر مہر فرید العشا صاحب گیلانی، ان کا انتقال پر ملال ہو گیا. ان کی نماز جنازہ 5:30 بجے گولڑا شریف میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ. میں بھی کوشش کروں گا، باہر روڈیں بھی بند ہیں، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے ہم وہاں پہنچیں. آپ بھی کوشش کریں کہ نماز جنازہ میں شرکت کی آپ سعادت حاصل کریں. دوسرا اعلان مسجد کے حوالے سے کہ اب آپ کے علم میں جو پرانے دوست ہیں کہ یہ مسجد کا پہلے کیا رنگ ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا حال ہوتا اور وہ بھی 4 فٹ نیچے اترتے، پھر کئی فٹ پانی جناب بارش کے دن کھڑا ہو جاتا، اور پھر اوپر نیچے کے حال اپس اینڈ ڈاؤن، بڑا عجیب سا وہ منظر تھا. ایک میری خواہش تھی اور ہمارے دوست چودھری امتیاز صاحب ہم اکثر آپس میں باتیں کرتے، یار کاش ایک ایسا حال بنا ہو کہ جب ہم تقریر کریں تو یہ جو بیچارے لوگ 3 حالوں میں ایسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ سارے سامنے بیٹھ کر خطبہ سنیں. تو الحمدللہ العظیم وہ ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اور اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے تعاون سے یہ مسجد آپ کے سامنے یہ تیار ہوئی. اندر کا حال، اوپر کا حال، اس پہ کروڑوں روپے لگ چکے ہیں. نیچے ہمارے بیسمنٹ کا ایک بڑا کام رہتا ہے، ابھی اس کی نیچے چپس وغیرہ کا کام رہتا ہے، اور چوتھی منزل پہ ہمارا ماشاءاللہ دارالعلوم قائم ہے. اب اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ یہ باہر جو مسجد ہے تو مسجد کے فرنٹ کا کام ہم شروع کرنے لگے، کیونکہ اتنا کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے. تو اب جب تک باہر فرنٹ اس کا صحیح ٹائلنگ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ مسجد کی رونق صحیح نہیں نظر آئے گی. تو اس حوالے سے ظاہر ہے اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے نبی کی سنت اسی طرح آ رہی ہے کہ حضور سید عالم نے خیر کے کاموں میں باوجود ہے کہ اگر حضور چاہتے تو آسمانوں سے سونے کے پتھر، آسمان سے سونے کی اینٹیں اتر پڑتی، اور حضور نے ہمیشہ صحابہ سے اپیل کی کہ آپ چندہ کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کے حوالے سے حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجد فبنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد کے لیے ایک چھوٹا سا گھر، حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا کمفرس قطعۃ، ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بھی اگر کسی نے تعمیر کی، کتنی چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد ہوتی نہیں ہے بھائی، وہ چڑیا کے گھونسلے سے تو اینٹ زیادہ بڑی ہوتی ہے. علماء اس کی تشریح میں کہتے ہیں گویا اگر چڑیا جتنی مسجد نہ ہوتی اور اتنی بھی کوئی بنا دیتا تو اس کا بھی اجر یہی تھا. اس پر علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ اگر کوئی ایک اینٹ بھی مسجد میں لگاتا ہے تو اس کا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بس ایک اینٹ ہی دے دیں. اپنے گھروں کے لیے ہم لوگ کتنا کوشش کرتے ہیں. تو اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے میں اپیل کروں گا. آخری چند منٹ تو آپ تیاری کر کے آئیے گا، اور آتے ہوئے جو ہے نا فیڈ بیک جو ہے نا وہ لینا ہے. چندہ مطلب ہے کہ کہنے کے آئے ہو، آج نہیں کرنا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کے حوالے سے. باقی مجھے اس پہ کوئی آپ لوگوں کو گلا نہیں دینا ہے، نہیں آپ کے حوالے سے کرنا ہے. یہ اتنا کروڑوں کا جو کام ہوا ہے، نہ ہمارے پاس امریکہ کے ڈالر، نہ ہمارے پاس انگلینڈ کے پاؤنڈ، نہ ہمارے پاس جناب سعودیہ کے ریال، نہ ایران کے ریال، کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ ہی لوگوں نے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، اتنا کروڑوں کا یہ خرچہ ہوا ہے، اور یہ ہم نے بڑی مضبوط بنیادوں پر یہ پوری کمپنی نے یہ مسجد تعمیر کی، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی مضبوط ترین اس کا بلڈنگ کا جو نا مٹیریل ڈالا گیا. تو بہرحال مجھے یقین ہے کہ یہ اگلا کام بھی ہو جائے گا.
آپ لوگ ہی کریں گے، لیکن بہرحال حالات ٹھیک نہیں بھی ہیں، ہر ایک کے اپنے معاملات ہیں، لیکن یہ سلسلے یوں ہی زندگی کے چلتے رہتے ہیں. تو اگلا جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ العزیز میں یہاں ہم لوگ چندہ کریں گے، تو اس کے لیے آپ لوگ تیاری کر کے آئیں، تاکہ مسجد کی یہ جو فرنٹ کا ہمارا سلسلہ ہے تاکہ یہ جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد